بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں کہیاں شریف آنے جانے میں 20 دن صرف ہوتے تھے۔ مریدین کی جماعت ساتھ ہوتی تھی اور اس قافلہ کی عجب شان ہوتی تھی۔ تمام لوگ ذکر الہی میں مشغول اور عشق الہی میں مخمور نظر آتے تھے۔ بعض دفعہ کئی دن بغیر کھرد و نوش کے گزر جاتے۔ حضور غوث الامت موتی دین و مخلصین ننگے پاؤں یہ سفر کرتے۔ دوران سفر درختوں کے نیچے کھلی فضا میں راتیں گزارتے، چاہے برف باری ہو رہی ہو۔ معرفت میں سرشار جیسے قافلہ منزل بمنزل طے کرتا چلا جاتا تھا۔ گھر کے عادات، کرامات اور عجائبات سرچشمہ فیض سے ظہور پذیر ہوتے رہتے۔ حضرت غوث الامت دوران سفر کھانا نہیں کھاتے تھے تاکہ قضائے حاجت کی ضرورت نہ ہو، اور تمام راستہ پیدل سفر کرنے کو عبادت سمجھتے۔ ہر دم حضوری کی کیفیت رہتی تھی۔ کہیاں شریف سے تقریباً 4 میل کنڈل شاہی کا مقام ہے۔ وہاں سے گزر کر اس علاقہ میں کبھی پیشاب تک نہ کیا اور باوضو رہتے، اور حقیقت یہ ہے کہ کہیں بھی ہوں انہوں نے کہیاں شریف کی طرف نہ کبھی پشت کی اور نہ ہی کبھی اس طرف تھوکا۔ کہیاں شریف کے سفر کے حالات اگر قلم بند کیے جائیں اور جو گھر کے عادات، کرامات اور عجیب حالات راستہ میں ظاہر ہوتے رہے، اگر ان کی تفصیل لکھی جائے تو بجائے خود ایک سفر نامہ کی کتاب بن جاتی ہے، جہاں صرف چند واقعات درج کیے جاتے ہیں جو حضور غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ ایک بار اتفاق سے حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کا گزر ایک دشوار گزار جنگل سے ہو کر دریا کے کنارے پر پہنچا تو چند آدمیوں کا ایک دستہ آگے چلا۔ راستہ میں ان لوگوں کو ایک انجیر کا بڑا درخت نظر آیا جس پر انجیر کا پھل پکا ہوا تھا۔ یہ لوگ انجیر کھانے کے لیے درخت پر چڑھ گئے۔ درخت نرم زمین پر تھا، بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ درخت زمین پر گر گیا۔ بہت دور ہندوؤں کا ایک مکان تھا۔ یہ درخت دراصل ان کا تھا۔ اس مکان سے 2 آدمی لاٹھیاں لے کر مارنے کے لیے گالیاں دیتے ہوئے آئے۔ اتنے میں غوث الامت حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت بھی نزدیک آ گئی۔ اس جماعت کا ذکر، وجد اور حالات بے خودی دیکھ کر وہ دونوں بے خود ہو گئے اور فوراً حضور غوث الامت اعلیٰ حضرت خواجہ محمد قاسم کے پاؤں پر گر پڑے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں عورتیں ان کے گھروں سے گالیاں دیتی ہوئی وہاں پہنچی تو وہ بھی اسی طرح پاؤں پر گر پڑیں اور مسلمان ہو گئیں۔ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور جماعت سے علیحدہ بھی نہ ہو سکے۔ چونکہ ہندو ریاست تھی، معاملہ مشہور ہو گیا۔ ہندوؤں کی جماعت نے فساد شروع کیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اگلے پل پر سے محصول بجائے 1 پیسہ فی کس کے 1 روپیہ فی کس وصول کیا۔ بہرحال جب حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیاں شریف پہنچے اور دوسرے روز سویرے حسب معمول رخصت ہوئے تو حضور قبلہ عالم حضرت نظام الدین کیانوی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بچہ بہت جلدی جانا اور جلدی پل پر سے پار ہو جانا۔ اس کے بعد مطابق ارشاد جب پل پر سے جماعت گزر گئی تو فوراً اسی دن ایسا سیلاب آیا کہ تمام پل غرق ہو گئے اور مخالفین کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ حضور غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سفر مرشد میں یہ واقعات بھی درج ہے۔ موضوع برسالہ ایک مقام کوہالہ سے آگے ہے۔ جب حضرت بابا جی صاحب کی جماعت کا گزر یہاں سے ہوتا تو لوگوں کو یہاں گرمی کی وجہ سے پیاس لگتی تھی۔ جہاں پر دلہ نامی ایک شخص مزدور تھا اور سڑک پر روڑی پتھر کی اپنے ہاتھ سے بناتا تھا اور بہت غریب تھا۔ دلہ مٹی کے گھروں سے ٹھنڈا پانی جماعت کے لوگوں کو پلاتا تھا اور خدمت کرتا تھا۔ ایک دفعہ بابا فضل خان ساکن بن کوٹلی نے
اس کو حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا اور اس کی غریبی اور خدمت کا حال ظاہر کیا۔ جناب بابا جی صاحب نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ اب دولت آ جائے گی، مگر اس دولت کو دل میں نہ رکھنا۔ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ موہڑا شریف واپس پہنچے تو 3 ماہ کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ وہ دلہ سڑک کے کنارے برسالہ کے قریب ہی روڑی کوٹ رہا تھا تو فوراً پولیس نے لوگوں کو سڑک سے ہٹا دیا۔ 2-4 گھنٹے کے بعد مہاراجہ پرتاپ سنگھ کی سواری آ گئی۔ وہاں پر تھوڑی جگہ سایہ میں سبز گھاس والی تھی جہاں حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی تشریف فرما ہوتے تھے۔ مہاراجہ نے حکم دیا کہ تھوڑی دیر یہاں ٹھہریں گے، چنانچہ تھوڑی دیر کے لیے اس غیر آباد جگہ میں ٹھہر گئے اور سبز گھاس پر مخمل کی گدی بچھائی اور سب سٹاف دور تھا۔ صرف دیوان منہوجی ساتھ دست بدستہ کھڑے تھے اور 2 خادم تھے۔ مہاراجہ صاحب نے حکم دیا کہ افیم اس جگہ کھاویں گے۔ ایک دم سے خادم نے حسب دستور افیم تیار کر کے مؤدبانہ طریقے سے پیش کر دی۔ مہاراجہ افیم نوش کر کے جنگل کا نظارہ کر رہے تھے اور خاموش بیٹھے تھے۔ دور سے دلہ دیکھ رہا تھا۔ دلہ کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے اٹھ کر تھوڑے سے پھول توڑے اور گلدستہ بنا کر آہستہ آہستہ مہاراجہ کے سامنے آ گیا۔ نوکروں نے ہٹانے کی کوشش کی مگر مہاراجہ نے دور سے حکم دیا کہ مسکین ہے، اس کو آنے دو۔ چنانچہ مہاراجہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اس نے پھول رکھے اور ادب سے سلام کیا۔ مہاراجہ نے افیم کے نشہ میں نہایت آرام سے اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ پوچھا کیا مانگتا ہے؟ دلہ نے کہا صرف سلام کرنا چاہتا تھا اور کچھ نہیں۔ مہاراجہ نے پوچھا کیا نام ہے تیرا اور کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا دلہ نام ہے اور مسافر ہوں، روڑی کوٹتا ہوں اور آپ کی ریاست کی سڑک پر روڑی کی مزدوری کرتا ہوں۔ مہاراجہ نے دیوان منہوجی صاحب پرائیویٹ سیکرٹری کی طرف متوجہ ہو کر کہا یہ اچھا آدمی ہے۔ دیوان نے کہا بے شک۔ اس پر مہاراجہ نے حکم دیا دیوان جی تسی محکمہ نو حکم دیو کہ روڑی دا سارا کام دلہ نو دیتا جائے اور کسی نو مت دو۔ یعنی دیوان جی آپ محکمہ کو حکم جاری کریں کہ ریاست کی سڑکوں کی روڑی کا سارا کام دلہ کو ہی دیا جائے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ دیا جائے۔ دیوان صاحب نے قلم نکال لی، اسی جگہ نامہ شاہی لکھا اور جموں پہنچ کر پختہ آرڈر دے دیا کہ قلم روے کشمیر میں روڑی کا سب کام دلہ کو دیا جائے۔ وہ مستقل ٹھیکیدار مقرر ہو گیا۔ اس آرڈر اور تار پہنچنے پر سینکڑوں آدمی دلہ کے پاس آ گئے اور دلہ سے ٹھیکے لینے شروع کر دی اور کئی لاکھ روپیہ یک دم جمع ہو گیا۔ بہرحال 1 ماہ میں اس کی حالت وہ ہوگی جو ایک سٹیٹ کنٹریکٹر کی ہوتی ہے۔ دلہ خان مشہور ہو گیا، اس کو اپنا کثیر عملہ رکھنا پڑا، خزانہ بنایا، خزانچی رکھے، برسالہ میں بازار بنوایا، اپنی عالی شان مکان بنوائے، کئی شادیاں کی، نوابی زندگی شروع ہو گئی۔ ڈانڈیاں انگریزی اصول پر رکھی گئیں، رنگین کپڑے والی ڈانڈیاں اٹھانے والے بیگمات کو سیر کروانے والے مقرر ہوئے، یہاں تک کہ دولت نے دلہ خان کی حالت بدل دی۔ دل سرد ہو گیا اور ذکر معدوم ہو گیا، دل پر عیش اور غرور نے قبضہ کر لیا اور اس کے خیالات متغیر ہو گئے۔ حضرت محمد بخش صاحب جو غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص غلام تھے اور لاہور کے قریب لکھن شریف میں گدی نشین مقرر تھے، ان کے والد بلند خان گاڑی چلاتے تھے۔ اتفاقاً ان کو کچھ روپوں کی ضرورت پڑ گئی۔ انہوں نے دلہ خان سے درخواست کی۔ اس نے خزانچی کو حکم دیا کہ دے 2 روپیہ بطور قرضہ۔ کچھ دنوں کے بعد یہ قرضہ دلہ خان کو واپس کر دیا گیا مگر 90 روپے بطور سود رہ گئے۔ دلہ خان کو اطلاع دی گئی، اس کو جوش نوابی آیا اور اس نے حکم دیا کہ جب وہ اس علاقہ سے گزرے تو اسے پکڑ لو اور قید کر لو۔ چنانچہ ملازموں نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں دلہ خان کا پیر بھائی ہوں، مگر کسی نے ایک نہ مانی۔ کئی دن قید رہنے کے بعد بلند خان نے ایک رکا موہڑا شریف لکھا
اور قصہ بھی لکھ دیا اور 90 روپے طلب کیے۔ جناب حضور غوث الامت اعلیٰ حضرت خواجہ محمد قاسم المعروف بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 90 روپے ایک رومال میں باندھ کر سائیں بدھو ہندوستانی جو اس وقت لانگری تھا اس کو دے دیے کہ یہ روپے لے جاؤ اور دلہ خان کو بولو کہ بلند خان کو چھوڑ دے، وہ تمہارا بھائی ہے، اگر چھوڑ دے تو بہتر ہے اور اگر نہ چھوڑے تو 90 روپے اس کے حوالے کر دو۔ اگر روپے لے چکے تو اس کو کہہ دینا کہ یہ آگ ہے۔ چنانچہ ہندوستانی لانگری جو بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید خاص تھا ایسا ہی کیا، مگر دلہ خان نہ مانا، روپے اس کے سامنے رکھے۔ جب وہ لے چکا تو بدھو نے کہا کہ یہ آگ ہے، تو دلہ خان نے کہا کہ آگ ہے تو بھی منظور ہے۔ وہ روپے دلہ خان نے خزانچی کو دے دیے، اس نے خزانے میں داخل کر دیے۔ بازار برسالہ میں ایک خصوصی مکان دفتر اور خزانے کے لیے تھا، وہاں ہی حساب کتاب اور روپے نوٹ وغیرہ تھے۔ اتفاقاً دوسری رات بازار میں آگ لگ گئی، تمام بازار جل کر راکھ ہو گیا، وہ مکان دفتر و سامان خزانہ وغیرہ خاک میں مل گیا۔ دلہ خان کے پاس سوائے عورتوں کے کچھ نہ رہا جو اس کے لیے بلائے جان بن گئی، اور آخرکار اس کے ملازموں نے نکاح میں رکھ لی۔ ایک ہفتے کے بعد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے تار آ گئی کہ دلہ خان کا نام ٹھیکیداری سے خارج کر دیا گیا ہے اور اس کا تمام روپیہ جو مختلف بینکوں میں تھا وہ بحق کے سرکار ضبط کر لیا گیا۔ یوں وہ خاک میں مل گیا اور روح پوش ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی سچی بندگی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی اور اولیاء اللہ کی سچی غلامی میں رکھے، آمین۔ مزید واقعات بھی بیان کیے جائیں گے۔